ہم نے ذکر کیا آج کے آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور یہ ایک جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اور حکومت میں شامل اتحادی بھی آپس میں لڑتے ہیں، تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے، اور دشمن جو ہے وہ آپ کا بھارت جو ہے وہ اب پاکستان کو بنجر بنانے کے لیے کیا سازشیں کر رہا ہے۔ اب وہ سازش نہیں رہی، اب وہ ایک باقاعدہ ان کا ایک انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور جو اعلان ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہماچل پردیش کے گورنر گووندر گپتا جو ہیں انہوں نے اس سازش کا پول کھول دیا ہے، اور انہوں نے بتایا جی کہ چناب بیاس منصوبہ جو ہے تقریباً 9 کلومیٹر لمبی سرنگ کی تعمیر کا پلان ہے، یعنی دریائے چناب پہ ایک سرنگ کھودی جائے گی جس پہ 2325 کروڑ روپے بھارتی رقم جو ہے وہ خرچ ہوگی، اور منصوبے کا مقصد چناب کا پانی سرنگ کے ذریعے دریائے بیاس میں منتقل کرنا ہے۔ بھارت اس سرنگ کے ذریعے سالانہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی چناب سے موڑ لے گا۔ منصوبے پر کام کا آغاز 2026 میں ہو چکا ہے اور جولائی 2029 تک یہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ جو بھارت کا اقدام ہے یہ یونائٹڈ نیشنز واٹر کنونشن 1997 اور ویانا کنونشن 1989 کے آرٹیکل 60 اور سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بنجر بنانے کا منصوبہ بنایا نہیں بیٹھا، منصوبے پہ عمل درآمد شروع کر دیا، اور اگلے 3 سال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہریالی ختم کر دیں گے۔ اور میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ ایک جو انڈین جرنلسٹ ہے اس نے یہ کہا ہے اپنے چینل پر کہ پاکستان میں ہریالی جو ہے، ہرا رنگ وہ صرف پاکستان کے جھنڈے میں رہ جائے گا، ہم پاکستان سے ہریالی ختم کر دیں گے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ اس طرف بھی کو توجہ دیں کہ ہم اچھی بات ہے ہم ایران کی اور امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں اور بڑی ہمیں سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ بھارت نے جو سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور دریائے چناب کا پانی چوری کر رہا ہے اعلانیہ طور پہ۔ ہماچل پردیش کا گورنر فخریہ طور پہ بتا رہا ہے، اس پر ہم کسی اپنے آپس میں کوئی اتفاق رائے قائم کر کے ایک مشترکہ حکمت عملی کیوں نہیں بناتے؟ میر صاحب یہ جو آپ نے بیان دیا بتایا ابھی کہ جی پاکستان میں خدا نخواستہ جو سبز رنگ ہے جھنڈے میں رہ جائے گا اور پاکستان میں نہیں رہے گا، یہ ان کا میں منصوبہ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالی ووڈ کے لوگ ہیں، فلمی دنیا کے لوگ ہیں، حقیقت سے بہت دور رہنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کی بیان بازی تو آپ کو آپریشن سندور میں بھی نظر آئی تھی، اور جیسے ابھی بھی وہ خوشی کے جشن منا رہے تھے ابھی جب 9 اور 10 مئی گزرا ہے، حالانکہ جس بری طرح اور عبرتناک شکست تو نہیں ہوئی ہے، پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل انڈینز نہیں رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے یک طرفہ طور پہ انڈیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے جو دریا انڈیا سے آتے ہیں ان کا راستہ روکنا یا موڑنا، وی ول کنسیڈر اٹ ایز اے ایکٹ آف وار، یہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور اس کا جواب ہم انڈیا کو دینا چاہتے ہیں۔ جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے نا۔ ہماچل پردیش کے گورنر کا جو اعلان ہے، پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ میں کرتا ہوں کہ یہ گورنر کے اعلان سے چیزیں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی سٹوری آپ کو دکھا رہا ہوں۔ چناب بیاس ٹنل پروجیکٹ ول ٹیچ پاکستان اے لیسن، ہماچل پردیش گورنر۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیان بازی کے ماسٹر ہیں، سوائے بیان بازی کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی منصوبے لا چکے ہیں۔ یہ ایسا کوئی بھی منصوبہ پاکستان نہ اس کی اجازت دے گا، نہ عملی طور پہ وہ مکمل کر سکتے ہیں کہ جس میں پاکستان کا حصے کا جو پانی ہے اسے انڈیا روک لے۔ ہمیں ایک انٹرنیشنل کورٹ سے ہمیں جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، یہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز کئی ہیں۔ ایک تو یہ آپشن ہے جو جس کا آپ نے خود ذکر کیا ہے، اس میں عالمی عدالتیں ہیں، عالمی قوانین ہیں، جنیوا کنونشن کی وہ قراردادیں ہیں، ریزولوشنز ہیں، جس کی روشنی میں انڈیا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور آخری حل جو پاکستان کے پاس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا کا بندوبست کیا جائے گا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بندوبست وہی ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا شرام صاحب، آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں جو کچھ دریا آتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان پہ بھی ڈیم بنانے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں بھی انڈیا شامل ہے؟ جی بالکل، یہ ہم نے سنا ہے، اور اس پہ نہیں، میں نے تو وہ جگہ دیکھی ہے افغانستان میں جہاں پہ وہ ڈیم بن رہا ہے۔ میں نے یہ جو دریا گزرتا ہے نا، آپ وہ ڈیم دیکھنے گئے تھے افغانستان؟ نہیں، میں تو وہ گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے افغان ہوسٹ نے روکا، ابھی کی بات نہیں ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو ہے ہم انڈیا کی مدد سے یہ ڈیم بنا رہے ہیں آپ۔ تو اگر وہاں پہ وہ ڈیم بنائیں گے، یہاں پہ یہ ڈیم بنائیں گے، دیکھیں
یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ادھر انڈیا ہو یا افغانستان کی سائڈ پہ, انڈیا اگر یہاں پہ ہو, یہ اس کے لیے حکومت کو سیریسلی سوچنا ہوگا. آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آپ کے دونوں بارڈرز پہ آپ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. وہ یہ تو خود ابھی نہیں لڑیں گے اوبیسلی, ادھر سے آ کے جو بھی انہوں نے کرنا ہے, یا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, جو گورنمنٹ کہتی ہے ان کو یہ انفارمیشن ہوگی. لیکن اگر وہاں پہ ڈیم بنے گا افغانستان میں, اور جو کہ میں نے آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آج سے میرے خیال سے کوئی 2 مہینے پہلے اس پہ کہیں پہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور بڑا کنسرننگ تھا. میں نے اس وقت آئی ڈونٹ نو کون تھے ان کے ساتھ, پھر میری ڈسکشن بھی ہوئی کہ اس سے ہم پہ امپیکٹ کیا پڑے گا اور نیگیٹو ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو حکومت کو مسئلہ یہ ہے نا یہاں پہ کہ ہمارا جو ہمارا فوکس ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. ہم چھوٹی چیزوں میں تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا, عمران خان سے ملاقات نہ کروانا, کیمپین پہ نہ چھوڑنا, مطلب ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو ملک کو واقعی مشکلات سے نکالنے والے جو ایشوز ہیں وہ اس حکومت کی پرائورٹی کبھی انفارچونیٹلی دکھتا نہیں ہے کہ یہ واقعی ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا یہ ڈھونڈنے کی کوئی ہے. آپس میں ان ایشوز پہ کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ دیکھیں ہمارا بنیادی ان کے ساتھ جو دیکھیں ہم ان کے ساتھ بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں. جب مارکہ حق کی بات آئی ہم کھڑے رہے, اس سے پہلے بات آئی ہم کھڑے رہے, جب بات آئے گی ہم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے, یہ آپ نے جو ایگریمنٹ دکھایا, پھر ڈاکٹر صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے لوگ یہ پھر مکر جاتے ہیں, پھر آنکھیں بدل دیتے ہیں. میرا لیڈر آج بھی میں ڈاکٹر صاحب میں کمپلیٹ کریں. دیکھیں میرے چیف منسٹر, اس کی بہنیں, میرے ایم پی ایز ایم این ایز وہاں ابھی بھی اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوں. آپ اس کو کیوں نہیں ملنے دے رہے بھائی؟ آپ کا اگر شہباز نواز شریف کے ساتھ شاید اس لیے نہیں وہ ملنے دیتے کہ وہ ان کو پتہ ہے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, میرے پاس علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی ایک میسج چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, سہیل آفریدی صاحب کی بھی چل رہی ہے. بالکل دیکھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے انٹرنل مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں. مسلم لیگ میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتی رہتی ہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور ہمارے ایشوز بنتے بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہی تو میرا سبجیکٹ ہے. میں نے ڈسکشن ہی یہ کیا کہ ایک طرف نواز شریف جو ہے اور بلاول صاحب آمنے سامنے ہیں گلگت بلتستان میں, دوسری طرف پشاور میں علی مین گنڈا پور اور سہیل آفریدی آمنے سامنے ہیں, اور تیسری طرف انڈیا جو ہے وہ ہمارا پانی خط بند کر رہا ہے. دیکھیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عابد میر صاحب کہ ملک کے اس وقت بڑے ایشوز تحریک انصاف اور عمران خان کو کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑا ایشو ہے. بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر یہ ایشو ہے. دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کریں. یہ تو آپ 3 دفعہ کر چکے ہیں. میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ ملک کا مسئلہ صرف عمران خان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیما یہ ہے کہ انڈیا پانی بند کرے عمران خان, حملہ ہو جائے پاکستان پہ عمران خان, پاکستان امریکہ ایران کی سالسی کر رہا ہے عمران خان. بھائی وہ ایک ایشو ہوگا, لیکن یہ جو باقی ایشو چیلنجز ہیں وہ سے بڑے ہیں. پاکستان سب سے بڑا ہے. پاکستان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, وہ مہنگائی ہے. مہنگائی جو ہے وہ عوام کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے. اس لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور بجٹ آنے والا ہے, اللہ سے دعا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کے لیے مزید مشکلات نہ لے کے آئے, کیونکہ پہلے ہی آپ مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہیں. تو اب دعائی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بجٹ کے بعد آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ کرے.